تو شکر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت جو ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ نے فرما دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد رکھو تمہارے رب نے جو ہے خبردار کر دیا تھا کہ شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. شکر گزار بنو گے اور نوازوں گا. دنیا کی اچھی زندگی کیا ہے؟ زیادہ چیزیں ہونا. تو ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا. ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا. ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا. جس حالت میں وہاں شکر ادا کریں گے اللہ اس سے زیادہ دنیا کی نعمتیں ایک اچھی زندگی ہمیں مجھے اور آپ کو نوازیں گا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم شکر گزار نہیں ناشکری کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ناشکری کیوں آتی ہے ہماری زندگیوں میں؟ اس لیے کہ ہم اس چیز پر عمل نہیں کرتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. اس سے شکر پیدا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو. اس سے جو نعمتیں تمہارے پاس ہے اس معاملے میں تمہیں شکر پیدا ہوگا. مطلب تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. تو ہمیں دنیا کی نعمتوں میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے نیچے والوں کو. اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ہم میں شکر پیدا ہوتا ہے. شکر. اور ہماری نظر کہاں یاد رکھیں؟ سلف کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو تو تمہیں شکر پیدا ہوگا. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو دینی معاملے میں آگے بڑھیں گے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. دیکھو میں تو 3 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں نا, فجر اور عشاء چھوٹتی خالی, لیکن 3 ٹائم تو ماشاءاللہ پابندی سے. وہ تو صرف جمعہ والا ہے تو ماشاءاللہ میں تو آگے ہو گیا نا اس سے. تو دین کا معاملہ کمپیریزن یہ ہے. دنیا کمپیریزن کیسا ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے, کیا گاڑی ہے یہ میرے پاس جو گاڑی ہے, وہ ان کی گاڑی دیکھو ماشاءاللہ. سمجھ رہے آپ؟ دنیا میں اپنے سے اوپر اور دین میں اپنے سے ہم نیچوں کو دیکھتے ہیں. سلف کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچوں کو دیکھو, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قول ہے. آپ نے فرمایا اس سے شکر پیدا ہوتا ہے. اور دینی معاملوں میں کیا کرو؟ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. کہ ایک انسان اگر 5 وقت کی نماز کا نفل پڑھتا ہے تو وہ میرا ٹارگٹ ہے کہ مجھے اس سے آگے جانا ہے. معلوم آپ کو صحابہ کی زندگیاں کیا تھی؟ یہی تھی. اور جو صحابی جو ایمان کے درجے پہ تھا نا وہ اس سے کمپیٹ کر رہا تھا. لیکن یاد رکھیے دنیا میں نہیں. کس معاملے میں؟ دین میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمپیٹیٹر کون تھے دین کے اندر؟ عمر ابن خطاب. روایتوں میں آپ دیکھیے ابوبکر جو کریں گے عمر پیچھے دوڑے, ہر بار سوچتے میں آج آگے بڑھ جاؤں گا. اور وہ کہتے ہیں ہر بار ابوبکر نے اتنا عمل کیا کہ میں ہر بار ان سے عمل میں پیچھے ہی رہا, چاہے میں نے کتنی بھی کوشش کی ان سے آگے جانے کی. کمپیٹ کر رہے تھے ایسا کمپیٹ کر رہے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. آپ نے بہت سارے واقعے سن رکھے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں رات میں ایک گھر میں جایا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے عمر ابن خطاب تو پیچھے رہنا نہیں ہے, وہ دیکھنے لگے کہ ابوبکر کہاں جاتے تھے. ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رات میں پیٹرولنگ کرتے تھے. ہم یہ نہیں جانتے کہ ابوبکر صدیق کا وہ عمل تھا, حضرت عمر نے اس کو کاپی کیا تھا بعد میں. ان کی خلافت 2.25 سال کی تھی, بہرحال تو اتنی تفصیلات نہیں ملتی, لیکن وہ رات میں جایا کرتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ایک دن ضرور دیکھوں ابوبکر کیا کرتے ہیں اس گھر میں جا کے. اس لیے نہیں کہ وہ جاسوسی کرے, اس لیے کہ وہ تحسس جاننا چاہتے تھے کہ ابوبکر کیا عمل کرتے رہتے, میں بھی کروں گا وہ عمل. بہرحال ایک دن جب ابوبکر صدیق نکلے وہاں چلے گئے, جا کر کہا, دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ہے. آ کر پوچھا کہ یہ شخص جو تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی, جو کہ نابینا بھی تھی, کہ ایک نوجوان آتا ہے میرے پاس. مطلب وہ جانتی بھی نہیں تھی ابوبکر صدیق کیا عمر ہے, کیسے دکھتے, کیا ہے. آ جاتا ہے اور میری خدمت کر دیتا ہے, کھلا پلا دیتا ہے مجھے, اس لیے کہ میں بڑھیا ہوں اور میرے محرم کوئی نہیں, سب بچے میرے جو انتقال کر گئے یا چلے گئے مجھے چھوڑ کے, میں اکیلی ہوں. تو بیچارہ آتا ہے, اچھا کھلاتا پلاتا اور چلے جاتا ہے. آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے آپ بھی یہی عمل کرتے تھے. اس بڑھیا کے پاس جاتے تھے ابوبکر صدیق کے بعد اور کھلایا پلایا کرتے تھے. تو آپ دیکھیے وہ کمپیٹ کر رہے تھے, ہوڑ لگی ہوئی تھی, ریس لگی ہوئی تھی, لیکن کس چیز میں؟ نیکیوں میں. دوسرا واقعہ سنیے. ایک صحابی نے دوسرے سے گھر پرچیز کیا. مدینہ کے مارکیٹ کے بیچ میں ایک گھر تھا, سینٹر میں. مدینہ ایک میٹرو سٹی ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس کے بیچ میں گھر ہونا, آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. آپ جس بھی علاقے میں اس کے اگر سٹی سینٹر میں آپ کا گھر ہے بولے تو اس کی امپورٹنس کیا آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے گھر خریدا, 70,000 درہم اس کی کاسٹ تھی. انہوں نے کاسٹ پے کی اور کہا کل میں گھر لے لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا. ہوا یہ کہ جب صبح فجر میں وہ آئے, جب فجر میں وہ آئے اور کہا کہ اب مجھے گھر چاہیے, تو وہ جو مالی کے مکان تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑا پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میری اہلیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس گھر سے بہت ساری یادیں جڑی ہے, بہت ساری چیزیں اس گھر میں ہوئی, چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت بھی ہے 70,000 کی, اسی لیے تو بیچا ہوں. کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا, وہ نکلنے کو تیار نہیں باہر. تو یہ صحابی کیا کہتے
کیا کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو اگر وہ 1000 روپے کی ایثار پوتی کہتے ہیں اس کو, مطلب دینے کا انٹینشن ہو تو ایڈوانس دیتے نا پیمنٹ, وہ بھی دے دے تو پھر تو کیس ڈال کے لیتے ہو کہ بھائی میری جگہ ہے ابھی. تو وہ تو فل پیمنٹ کر چکے, پارٹ نہیں, پارٹلی نہیں, پارشل نہیں, فل. کیا میں پریشان ہوں, کیا کروں آپ بتاؤں؟ تو کہا ٹھیک ہے تم رہو. تو کہا پیسے لے کے میں نے پیمنٹ کر دی کسی کو جس سے خرچ تھا, چکا دیا, پیسے نہیں ہیں. لیکن اب وہ اہلیہ جو گھر چھوڑنے کو تو کہا گھر میں رہو, میں نے تم سے پیسہ کم مانگا ہے واپس, کیونکہ تمہاری ضرورت تھی نا, رکھ لو اس کو. انہوں نے مانگا بھی نہیں اس کو, اور وہاں وہ سکون اطمینان حاصل کر رہے تھے. تو ایک عجیب زندگی صحابہ کی زندگی میں پڑھے ہم دیکھیں گے, ایسے ایسے شکر کے واقعات انہوں نے کیے, ایسی ایسی تکلیفوں میں وہ رہے جس کو انتہا نہیں. ایک واقعہ سنا کہ ہم تیسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں, وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا ایمان قبول کیا تو مجھے اصحاب صفہ میں شامل کر دیا گیا. اصحاب صفہ کی کیفیت یہ تھی, وہ بتاتے ہیں ہم اتنے غریب صحابہ تھے اور مدینے کا معاشرہ اکنامیکلی اتنا ٹوٹا ہوا اور اتنی غربت کا عالم تھا کہ مجھے پہننے کو جو ملا وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو مجھے پہننے کو ملا, جس سے میں صرف اپنا ستر شرمگاہ ڈھانک سکتا تھا, اور وہ بھی مکمل نہیں. ستر خفیفہ ایک ہوتا, ستر غلیظہ ایک ہوتا ہے, صرف بیچ کا پرائیویٹ پارٹ ڈھانک سکتا تھا. چھوٹا سا تھا چمڑا جو میرے آدھی تھا, آدھی مانڈی تک جاتا اور صرف یہاں ناف کے نیچے تھا. میں نے اس کو لگا لیا اور ایک طرف سے چونکہ وہ کھلا تھا, سینے کو تاگا نہیں تھا, تو میں نے کانٹے لگا لیے. لیکن اس میں مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو شرمگاہ کھل جاتی تھی. مطلب اپنے تن ڈھانکنے کے لیے جو ضروری ہے اتنا کپڑا بھی نہیں تھا. لیکن اب ان صحابہ سے ایک کوئی ناشکری کا کلمہ, کی بڑے تکلیف میں آ گیا ایمان لا کے, کیا مصیبت ہے. ایک ناشکری کا کلمہ سنگل, ایک جو بولتے ہیں نا بل پڑتے نا چہرے پر, ایسا کرنا پڑے گا کیا, بھوکا رہا, ایک نہیں ملیں گا. اللہ رب العزت نے انہی صحابہ کو پھر جو نوازا, چونکہ انہوں نے شکر ادا کیا, پھر جو نوازا, تو ان کی جو نوازا گیا اس کا ایگزامپل دنیا میں آپ کو میں نہیں دے سکتا ہوں. اتنا نوازا اللہ نے ان کو, اتنا نوازا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب آپ خلیفہ تھے, خلیفہ جب آپ بنے اس سے پہلے آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے 5000 عربی گھوڑے تھے. 5000 عربی گھوڑوں کی آج کے ایگزامپل ہے 5000 لگژریز کار, اور اتنی بکریاں تھی کہ اتنی بکریاں اور بھیڑے پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں تھی. لیکن جب آپ خلافت کے آخری وقت میں جب آپ پہ الزامات لگے, تب آپ نے بیان کر کے لوگوں میرے پاس یہ تھا, میں سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکوں, اب کچھ بھی نہیں, غریب ہو چکے تھے, اتنے شکر گزار تھے. بس یہ شکر کا ہم دامن انشاءاللہ جب پکڑ لیں گے نا, تو پھر ہماری زندگی ہمیں